یہ ہے ڈیرین گیپ، کولمبیا اور پینیما کے بارڈر کے بیچ دنیا کا سب سے خطرناک ایریا۔ اس 100 میل کے ایریا کو کراس کرنے کا مطلب موت کی گھاٹ اترنا ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کسی بھی روڈ یا ریل نیٹ ورک سے آج بھی آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے۔ پوری ہیومن ہسٹری میں صرف 7 دفعہ اس ایریا کو کسی بھی کار یا جیپ کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے اس ایریا کو کراس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ساؤتھ امریکن کنٹریز اسپیشلی کولمبیا، ایکواڈور اور وینزویلا سے اس ایریا کو کراس کر کے ایک اچھی لائف کنٹری یعنی کہ سینٹرل امریکہ اور نارتھ امریکہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2022 میں 2.5 لاکھ لوگوں نے اس ڈیرین گیپ کے تھرو میکسیکو اور پھر USA جانے کی کوشش کی، مگر ان 2.5 لاکھ لوگوں میں سے کئی سو لوگ اس گیپ کو کراس کرتے ہوئے مارے گئے۔ آخر اس 100 میل کے ایریا میں ایسا کیا ہے کہ اس ایریا کو دنیا کا سب سے خطرناک ایریا مانا جاتا ہے، اور اتنا پیسہ اور اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آج تک اس ایریا میں روڈ یا ریلوے نیٹ ورک کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 21 سینچری میں جہاں تپتے ہوئے ریگستانوں میں بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ شہر بنائے گئے ہیں، وہیں اس چھوٹے سے ایریا میں روڈ یا ریلوے سسٹم بنانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس بات کی ٹوٹل 3 ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے خطرناک موسم۔ ڈیرین گیپ ایکویٹر لائن سے 800 کلومیٹر اوپر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم سب سے گرم ہوتا ہے، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ پر اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن ہے، جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی بھی کافی ہائی ہوتی ہے۔ اس سارے ایریا میں بہت زیادہ گھنے جنگل ہیں، اور پورے سال میں تقریباً 365 دنوں میں سے یہاں تقریباً 330 دن بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں فلڈز بہت آتے ہیں بلکہ پہاڑوں میں بھی اکثر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اتنی زیادہ بارش اور فلڈ کی وجہ سے یہاں کنسٹرکشن کرنا یہاں بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کنکریٹ ہو، سیمنٹ ہو یا ایسفالٹ ہو، ان سب کو سوکھنے کے لیے گرم اور خشک موسم چاہیے، اور اگر ان سب کا توڑ کر بھی لیا جائے تو یہاں پر جوسی سب سے ڈینجرس چیز ہے۔ یہاں پر پائے جانے والے خطرناک جانور اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہماری پوری زمین میں اتنے زہریلے سانپ، مکڑیاں اور مچھر کہیں نہیں پائے جاتے جتنے اس ڈیرین گیپ میں ہیں، کیونکہ دور دور تک اس ایریا میں کوئی ہاسپٹل اور گھر نہیں پائے جاتے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ جائے تو آپ کا بچنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں سے گزرنے والے لوگ زیادہ تر ملیریا، ڈینگی یا سانپ کے کاٹنے اور دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی ملک چاہتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی روڈ بنے، خاص طور پر امریکہ اور پیناما۔ 90s میں پیناما کولمبیا کا ہی ایک شہر ہوتا تھا، مگر اسی ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا کا پینیما میں کنٹرول رکھنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ کولمبیا کا پینیما سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک ہی راستہ تھا، جو کہ یہ ڈیرین گیپ ہے، اور دوسرا راستہ تھا سمندر کے تھرو، اور اسی ڈسکنیکشن کی وجہ سے پینیما نے کولمبیا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے موومنٹ شروع کر دی، اور 20th سینچری میں اسی موومنٹ میں ایک رائزنگ پاور نے بہت زیادہ حصہ لینا شروع کیا، جس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دراصل امریکہ کی پینیما کینال میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور امریکہ چاہتا تھا اس کینال کا کنٹرول اس کے پاس ہو، بیکاز پینیما کینال کی کنسٹرکشن سے پہلے ایسٹرن امریکہ اور ویسٹرن امریکہ میں ٹریڈ بہت زیادہ مشکل تھی۔ ساری شپس کو پورا ساؤتھ امریکہ کراس کر کے امریکہ کی ویسٹرن کورس تک جانا پڑتا تھا، تو امریکہ کی ایسٹرن کورس اور ویسٹرن کورس آپس میں ڈسکنیکٹ تھی، تو اس کا حل نکالنے کے لیے ایک آرٹیفیشل کنال بنائی گئی۔ اس کے بعد امریکہ کی نہ صرف ٹریڈ شپ بلکہ نیوی بھی آسانی سے تھوڑے دنوں میں امریکہ کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک چلی جاتی ہے، اور اس وقت امریکہ کے لیے یہ والا کنسپٹ بہت ہی ضروری تھا کہ جو بھی اب پینیما کنال میں کنٹرول کرے گا وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ویکنس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب کولمبیا اس زمانے میں امریکہ کو اس کنال کا کنٹرول نہیں دینا چاہتا تھا، اور اسی لیے امریکہ نے پینیما کی انڈیپینڈنٹ موومنٹ میں اس کا پورا ساتھ دیا، اور اس کے بعد 1903 میں پینیما ایک پورا انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا، اور امریکہ پینیما کو تسلیم کرنے والا سب سے پہلا کنٹری تھا۔ اس کے بعد پینیما کی حکومت نے امریکہ کو اس کنال کی ارد گرد کی ساری جگہ کا کنٹرول پرماننٹلی دے دیا، اور 1999 تک اس سارے ایریا کا کنٹرول امریکہ کے پاس تھا۔ اس کے بعد اس کنال کا کنٹرول پینیما کو دے دیا گیا، مگر آج بھی یہ کنال امریکہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگلے ہفتے آپ لوگوں کے لیے ایک اور انفارمیشن سے بڑی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔